مسلمان ایسے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں بھائیوں. آج مسلمان دیکھتے نہیں ہیں. سنو اس کی مثال میں دیتا ہوں. حضرت حسین سے کربلا میں لڑنے کے لیے ایک فوج آئی تھی اور اس فوج کی سربراہی فرما رہے تھے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حر رحمت اللہ علیہ بھی کہیں گے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہیں گے. اور سنو حضرت حر اس فوج کی سربراہی کرتے ہوئے آئے اور حضرت حسین سے لڑائی شروع ہو گئی اور لڑائی ہوتی رہی. حضرت حر ایک کنارے گھوڑے پر سوار اور یہ دیکھتے رہے کہ حق کدھر ہے, جنت کدھر ہے, جہنم کدھر ہے. آئے تھے یزید کی طرف سے لڑنے. جب معلوم ہوا کہ یزید غلط ہے اور حسین حق پر ہے تو یزید کا دروازہ چھوڑ کر اسی وقت توبہ کر کے حضرت حسین کے قدموں میں گئے اور توبہ کیا اور توبہ کرنے کے بعد کلمہ پڑھا اور حضرت حسین کے ساتھ شہید ہو گئے. جنت کے اندر حسین کا بھی مقام اللہ نے بنایا, حضرت حر کا بھی مقام بنایا. آئے تھے باطل کی طرف سے لڑنے, لیکن جب معلوم ہوا کہ حق پر یہ ہے. آج مسلمانوں سنو, قیامت تک جو لڑائی چلتی رہے گی وہ حق اور باطل کی چلتی رہے گی. کفر اور اسلام کی کم ہوگی. حق اور باطل ہمارے گھروں میں گھسا ہوا ہے, ہماری مسجدوں میں گھسا ہوا ہے. حق اور باطل ہمارے دلوں کے اندر گھسا ہوا ہے. آج ہمیں معلوم ہے کہ فلاں عالم حق پر ہے, اس کا کوئی ساتھ نہیں دے گا. آج ہمیں معلوم ہے کہ فلاں آدمی حق پر ہے, اس لیے جب کبھی دو آدمیوں کی لڑائی سنا کرو تو حق یہ بنتا ہے کہ دونوں کی تحقیق کیا کرو کہ حق پر کون ہے. ایسے نہ ساتھ دیا کرو کہ ہمارے چچا لڑنا ہے, چلو چچا کا سپورٹ کر دیں. ہو سکتا ہے چچا غلط ہو, ہو سکتا ہے چچا غلط ہو اور ہم نے یہ سوچ کر چچا کا ساتھ دے دیا کہ ہمارے چچا ہیں یہاں رہیں گے اور سامنے والا جو ہے آیا ہے چلا جائے گا. نہیں, حق اور باطل اس وقت ہمیں دیکھنا ہے. حسن اور حسین کو اور یزید کو اس وقت ہمیں دیکھنا ہے. آیا ہمارا تعلق اگر حسین سے ہے تو ہم کھڑے ہو کر حق اور باطل کی تلاش کریں گے. معلوم یہ ہوا کہ ہمارا چچا باطل ہے, ہم باطل کو لات مار دیں گے, آنے والے مسافر کے حق کے ساتھ ساتھ دے دیں گے. آج دنیا کے اندر تھوڑی بہت ذلت ہوگی, قیامت کے اندر حسین کے صفوں میں انشاءاللہ اٹھائے گا. آپ بات میری سمجھ رہے ہیں؟ یہ حق اور باطل کی لڑائی چلا کرے گی. اس لیے مسلمانوں, یہ تمام خرافاتیں ہمارے ہاں ہو رہی ہیں. ان خرافاتوں کو ختم کرنا ہے اور ختم کرنا یہ ہے کہ خود تو نہیں کریں گے لیکن دیکھنے بھی نہیں جائیں گے. یہ وعدہ ہے. دیکھنے جائیں گے, نہ جائیں گے, نہ نسلوں کو نہ جانے دیں گے, نسلوں کو بھی جانے نہیں دیں گے انشاءاللہ. ہماری اولادوں کو بھی ہم جانے نہیں دیں گے. ڈھول اور تاشا یہ حضرت حسین کی توہین کی گئی. عظمت تو میں نے آپ کے سامنے بتایا اور آپ کو یہ بھی میں نے بتایا کہ مدینہ کہاں تھا اور راجدھانی کہاں بنے, اور یہ بھی آگے کے لیے سبق بتا دیا کہ ہمارا انجام حسین کے ساتھ ہونا ہے تو ہم کو کیا تلاشنا پڑے گا بھائی, کیا تلاشنا پڑے گا؟ حق تلاشنا پڑے گا. ہمیں قرابت دار رشتہ داری نہیں دیکھنی ہے, ہمیں حق اور باطل دیکھنا ہے. اگر جان جائیں کہ فلاں آدمی باطل پر ہے, اگرچہ کوئی ہمارا قریبی رشتہ دار ہو, ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے. اگر ساتھ دیں گے تو ہمارا تعلق یزیدی گھرانے سے اگرچہ ہم نماز پڑھتے رہے, کیونکہ یزید بھی نمازی تھا, یزید بھی روزے دار تھا, یزید بھی اس کے اندر بھی تمام چیزیں اسلام کی تھی. یزید کافر نہیں تھا, کوئی بھی مسلمان کہہ نہیں سکتا, کوئی عالم نہیں کہہ سکتا کہ یزید کافر تھا. اس کے دور کے اندر بھی اسلامی احکامات ہوا کرتے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے جب ان کے سر کو یزید کے پاس لے جایا گیا تو سنو مسلمانوں, تھوڑی دور آگے نکلے تو یزید کے کمائی سے, یزید کے پیسوں پہ پلنے والا ایک مولانا کھڑا ہوا تھا مسجد کے سامنے. وہ مسجد کا مؤذن تھا, وہ کھڑا ہوا تھا. تو اس نے جو قافلہ لے کے جا رہے تھے یزید کے پاس یہ لوگ, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ہاتھ میں تھا. تو اس ملا نے فرمایا, جو سرکاری ملا ہوتا ہے نا, جو یزیدی ملا ہوتا ہے, نمازی وہ بھی ہوتے ہیں, جو یزیدی ملا ہوتے ہیں, اس نے کہا کہ پا گیا انجام, تمہیں انجام مل گیا یزید سے لڑنے کا, حکومت وقت سے ٹکرانے کا انجام مل گیا, وقت کی طاقت سے ٹکرانے کا انجام تمہیں مل گیا, ہو گیا کام تمہارا. آئے تھے حکومت فتح کرنے, ہو گیا کام تمہارا. حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سنو,
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، سید تو ہے ہی ہیں، خاندان نبوت کا تھوڑا بہت تو ایمانی روشنی ہوگی۔ فوراً اس لٹے پٹے غم کے ماحول کے اندر آپ نے فرمایا، او ملا، یزید کے پیسوں پہ پلنے والا سن، اذان دے دی کہ نہیں؟ اذان نہیں دی۔ فرمایا کہ اذان تو دے، اگر اس اذان کے اندر تیرے نانا کا نام آئے گا تو جیت تیری ہوگی، اور اگر میرے نانا کا نام آئے گا تو جیت میری ہوگی۔ اذان میں محمد رسول اللہ کا نام آتا کہ نہیں آتا؟ قیامت تک کے لیے حسین زندہ ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے۔ یہ تو سرکاری کچھ ہوتے ہیں جو طاقت اور پیسوں کے چکر میں آ کر اسلام کی حقیقت کو سامنے نہیں بتاتے ہیں، اور وہ بھی اسی کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ چلو جی مرثیہ ہم پڑھ دیتے ہیں، تعزیہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے نوحہ خوانی ہم بھی کر دیتے ہیں۔ کہاں ہے مسلمان یہ؟ اس لیے مسلمانوں، یہ بہت ہی معزز اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے، اور اس مہینے اور شہادت بھی بہت اچھی موت ہوتی ہے۔ شہادت بھی، موت دو طرح کی ہے جوان، موت کئی طرح کی ہوتی ہے؟ دو طرح کی۔ ایک موت ہوتی ہے، ختم کر رہے، ایک فطری موت ہوتی ہے، جیسے کہ ملک الموت آتے ہیں اور وہ روح نکالتے ہیں، اور اس کے بعد میں پھر ایک فطری موت ہوتی ہے اور ایک شہادت کی موت ہوتی ہے۔ آپ بات سمجھ لیجیے۔ لیکن فطری موت کے بعد میں قبر کے سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے۔ فطری موت کے بعد میں قبر سے جب اٹھیں گے تو حشر کا ماحول کھڑا ہوگا۔ فطری موت کے بعد میں پرسرات کا مسئلہ شروع ہوگا۔ فطری موت کے بعد میں حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوگا۔ فطری موت کے معاملے میں سورج سوانیزے کے اوپر آ جائے گا اور کھوپڑی پک رہی ہوگی۔ لیکن جب شہادت کی موت ہوگی، کتاب کے اندر لکھا ہے کہ شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں بھیج دیا کرتا ہے۔ یہ شہادت کی موت ہے۔ تو حضرت حسین کو جو موت دی اللہ تعالیٰ نے، وہ کون سی دی؟ شہادت کی دی۔ قبر کے عذاب سے اللہ نے بچایا، کتنی حسین موت ہے۔ حشر کے ماحول سے اللہ تعالیٰ نے بچایا، کتنی حسین موت ہے۔ پلسرات کے ماحول سے اللہ تعالیٰ نے بچایا، کتنی حسین موت ہے۔ جس کو اتنی حسین موت ہو جائے اس پر ہائے حسین کہیں گے یا واہ حسین کہیں گے؟ کیا کہیں گے بھائی؟ تو واہ حسین کہ حسین تم کو شہادت کی موت ملی۔ اس لیے یہ علماء بیٹھے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ شہادت کی موت مانگا کرتے تھے۔ اے اللہ، میں تو چاہتا ہوں کہ تیری راہ میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار آپ نے فرمایا کہ میں زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ موت کا سلسلہ نہیں، آپ نے اگر مانگا ہے تو شہادت کی موت مانگی ہے۔ معلوم ہوا کہ موت کے بعد ایک بہت بڑا ماحول ہے ہمارے آپ کے سامنے۔ جس کو شہادت کی موت مل گئی، اللہ ان تمام حالات سے اس کی حفاظت فرما دی۔ تو حضرت حسین تو ہائے حسین تو ہے نہیں، کیا ہے بھائی؟ کیا ہے؟ یہ تو واہ حسین ہے بھائی ہے کہ نہیں؟ حقیقت سمجھ میں آ رہی ہے؟ واہ حسین، تم نے تو بہت بڑا تیر مارا اور وہاں جا کے شہید ہوئے، اور بہت سارے ماحول سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا۔ اور قرآن پاک میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں ان کو کبھی مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہیں۔ اس کا مطلب ہماری آپ کی نگاہوں سے چلے گئے، مگر اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ وہ ان کی زندگی کا ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں۔ تو حسین مرے کہاں ہے؟ حسین کیا ہے؟ ہمیں حسین کیا ہے؟ تو ماتم تو مردوں کا ہوتا ہے، زندوں کا۔ تو حسین جب زندہ ہے تو ماتم کس کا کرتے ہیں؟ اپنی ماں کا یا باپ کا کرتے ہیں؟ کس کا کرتے ہیں بھائی؟ جس کے ماں باپ مر گئے ہوں گے اس کا کریں گے۔ ہمارا حسین جب بھی دنیا میں تھا زندہ تھا، آج بھی دنیا میں نہیں ہے، لیکن اللہ کے قرآن نے فرمایا کہ وہ زندہ ہے۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ حسین زندہ ہے اور زندہ رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرت حسین کا وہ مقام، پھر ہم کس بات کا ماتم کریں؟ اس لیے مسلمانوں، نہ تو ماتم کریں گے اور نہ ماتم دیکھنے والوں میں بہت لوگ ہوتے نہیں ہیں۔ جتنا بھی آگ کا یا ماتم جتنے بھی سلسلے شروع ہوتے ہیں، ہمارا مسلمان بھائی شیطان کے بہکاوے میں آ کے جا کے دیکھتا ہے۔ ارے دیکھتا نہیں دیکھتا، شیعوں کی تعداد کتنی تھوڑی سی تو ہے، اور دیکھنے والوں میں کتنا سنی کھڑا ہوتا ہے۔ جب پکڑا جائے گا تو ان کی تو پٹائی ہوگی۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف۔ اور یہ پکڑ نہیں ہے کہ سنیوں کے اوپر آج ایسی آفتیں آئی پڑی ہیں کہ ان کو اپنی پہچان دینی پڑ رہی ہے حکومت کو۔ یہ پکڑ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں کہ کاروبار کہاں تھا اور کہاں چلا گیا۔
یہ اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے کہ آج ہم نماز پڑھنے آتے نیت باندھتے تو اپنی دکانوں کا حساب کرتے ہیں. واہ رہے وہ صحابہ کہ نیت باندھتے تھے تو ان کے جسم سے لگا ہوا تیر نکال لیا جاتا تھا اور نماز میں وہ مست ہو جایا کرتے تھے. آج یہ عذاب نہیں کہ نماز کا مزہ ہمیں نہیں آ رہا ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے کہ کاروبار کا نقصان تو ہمارا پتہ ہے، باقی نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اس کا علم نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو خرافاتوں سے بچائے، رسم و رواج سے اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو محفوظ فرمائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی ہم تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے.